ایک طرف تو ایک عام قاری کے لیے بھی بہت سے اس میں دلچسپ موضوعات ہیں. خاص طور پہ جو صحافت کا آغاز کرنے والے جو صحافت پہ جہاں موضوع بہت زیادہ معلومات ہیں اس حوالے سے کہ میں نے اس کتاب میں سیکھا کہ کس طرح ہم ابھی ایک کیس کمپلینٹ کی سطح پر ہوتا ہے. ہمیں ایز اے صحافی ان چیزوں کے متعلق معلومات ہمیشہ اویلیبل نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ کتاب اس حوالے سے پیش ہے اور ثابت ہوئی. شاید ہمیں کچھ پڑھنے لکھنے کے فقدان ہے یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے اور کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. اچھا اس میں یا والنٹری ریٹرن اس حوالے سے ملک میں اکثر ہم نے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ کو دی کہ واپس کی گئی. یہ بہت سے کیس ہیں. میں آپ کو نجم سیٹھی صاحب نے ریکارڈڈ میسیج بھیجا ہے وہ آپ کو سنانا چاہوں گا. پروگرام کا باقی مقررین کو دعوت خیال کا موقع دیتے ہیں. سوری میں یہ دوبارہ سے لگاتا ہوں 10 سیکنڈ گزر چکے تھے جب میں السلام علیکم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرے دوست عبدالستار نے یہ کتاب لکھی. مجھے احساس ہے اس بات کا کہ اس سے بڑی محنت کی ہوگی اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف محنت نہیں اس میں بڑی ضرورت کی ضرورت ہے. میرا خود پرسنل ایکسپیرینس ایک بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ کہ 1996 میں جب میں ایک فروخ لہاری کی کابینہ میں منسٹر تھا فار اکاؤنٹیبلٹی تو میں نے اس وقت کے چیئرمین FBI سے جو سارا ریکارڈ ہے کرپٹ پیپل وہ میں نے ان سے منگوایا. میں نے کہا مجھے بھجوا دیں میں ذرا اس کو نظر لوں. میرا خیال تھا کہ 4-5 بڑے مگر میں چونک پکڑا جائے اور کوئی ایگزامپل سیٹ کیا جائے. تو مجھے چیئرمین صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ کی اکثر 1.5-2 مہینے کے لیے ہیں تو کیا اس چیز میں آپ ہاتھ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا نہیں وہ بڑا ضروری ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے. آفٹر آل صفائی بڑی ضروری ہے اور میں منسٹر بھی ہوں تو آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ فائدے بھجوا دیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اگلے دن وہ عدلی جو ہوتے ہیں جو چائے وائے لاتے ہیں وہ اندر آیا اور اس نے کہا کہ جی چیئرمین صاحب نے کچھ فائلیں بھجوائی ہیں آپ کے لیے. تو میں نے کہا ہاں جلدی سے دیں. آپ یقین کریں چیئرمین صاحب نے 2 ٹرک لوڈس بھر کے فائلیں بھیج دیں اور وہ سارے PM سیکریٹریٹ کے جو ملازم تھے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے فائلیں لانا شروع کر دی انہوں نے. اور میں دیکھتے رہ گیا تو انہوں نے میرے کمرے کے اندر وہ 200-300-400 فائل جو ہے وہ آگے کھڑی کر دی. میرے ذرا لیٹ گئی. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. نہ مجھے سمجھ آئے کہ سر کھانا اس کا نہ سمجھ آئے گیا تھا پھر مجھے سمجھ آئی کہ چیئرمین صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو مت ہاتھ لگائے. تو لانگ اسٹوری شارٹ میں نے وہ ملازموں کو بلایا. میں نے کہا یار یہ ایسے کرو کہ وہ ٹرک کھڑا کرو اور یہ ساری فائلیں جو ہے واپس کر دیں. تو ایک دن لگا ساری فائلیں میرے کمرے میں آ کے میری کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی اور دوسرے دن پھر وہ ساری فائلیں واپس کی اور ایسے وہ منسٹر فار اکاؤنٹیبلٹی صاحب فارغ ہوئے. تو اس کے بعد ایک اور ایکسپیرینس ہے جو کہ سمجھاتا ہے ہمیں کہ یہ کیا مسئلے ہیں اس قسم کی چیزوں میں جب آپ کرپشن کو ٹیکل کرتے ہیں. تو سیف الرحمان صاحب احتساب کمشنر احتساب بیورو کے اہل بن گئے. تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے یاد کیا رکھا مجھے بتاؤ کہ آپ نے جو پیپلز پارٹی کے خلاف جو تفتیش کی تھی وہ مجھے بتایا کیا ہے. میں نے ان سے کہا نہیں کوئی پیپلز پارٹی کی نہیں میں تو تفتیش تھوڑی بہت کی تھی وہ سب کے خلاف تھی مگر وہ فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا تو رہنے دیں. تو کہنے لگے نہیں. جب میں نے انکار کر دیا ان کو کوئی انفارمیشن دینے سے تو انہوں نے پھر بعد میں اپنا انتقام کیا اور آپ کو یاد ہی ہے کہ 1999 میں انہوں نے مجھے ٹرمپ چارجز کے اوپر جیل میں اریسٹ کر
سیاستدان ہیں یہ بڑی پریکٹسز ہے، اگر کرپشن ختم ہو جائے تو شاید یہ ملک چل پائے. مگر یہ غلط فہمی ہے، جیسے بڑے بڑے آسیات ہیں کہ فائلوں کے کئی ادارے پڑتے ہیں پھر کام ہوتا ہے. یہ صرف پالیٹیشینس کرپٹ نہیں ہے، سارا معاشرہ ہی کرپشن میں اسٹیپ ان کرپشن جسے کہتے ہیں انگریزی کا محاورہ. اور پھر 2016 میں نے ایک پروگرام کیا جس کے اندر مجھے پوچھا گیا، منیب فاروق نے مجھے پوچھا کہ یہ زمینیں جو ملتی ہیں لوگوں کو تو پلاٹس ملتے ہیں کمرشل یہ وہ، تو اس کا کیا سلسلہ ہے، یہ کرپشن نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یہ بھی ایک قسم کی کرپشن ہے، انسٹیٹیوشنل کرپشن ہے. آپ سمجھے کہ اس کے لیے قانون بنا دیے گئے ہیں تاکہ یہ ہو سکے. تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ تھا کہ میرے اوپر 17 کیسز ہو گئے FIR کر کے انسٹیٹیوشنس کی طرف سے، جو کہ مطلب ہے وہ ابھی تک ہوتا. تو یہ سچویشن ہے. تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ستار بھائی نے بڑا زبردست کام کیا ہے، جلیبی کے ساتھ کیا ہے، ہمت کی، اور یہ ایک ریکارڈ بہت ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے وائٹ پیپرز بھی اس پہ اس سبجیکٹ پہ اس موضوع پہ بنے ہیں، اور مگر ہوتا کچھ نہیں، کیونکہ جن کو آپ لگاتے ہیں پکڑنے کے لیے وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں. جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ کسی جو جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کرپشن کے جال بھی لگتے ہیں. تو ایسی ہے صورتحال. ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ریکارڈ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ کس حد تک نیب نے اور باقی دیگر اداروں نے یہ مسئلے کو ٹیکل کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹ ون ہے ایک قسم کا، اور سرکار کو چاہیے کہ اس موضوع پہ اور محنت کریں اور پروونشل لیول کے اندر بھی جو کہ کرپشن ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے اوپر بھی لکھیں. یقینی طور پہ کافی پرابلمس تو آئیں گے، انفارمیشن نہیں ملے گی، پھر تھریٹ آف لا سوٹس بھی ہوگا. مگر دس از واٹ independent journalism is about. I wish him the best of luck. I'm proud of the fact that he's written this book, and I hope that we shall see more such analysis and reporting from Sattar Sahab and also from other independent journalists. So I wish you, Sattar, the best of luck and good wishes going forward. آپ جیسے لوگ ہیں جو ہماری جو everybody ہے، good wishes, best of luck. Thank you. شامی صاحب کو کہ وہ اس کتاب کے متعلق اپنے خیالات کا اضافہ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ اور صاحبان اسٹیج، خواتین و حضرات، یہ ارشد انصاری صاحب اس تقریب کے صدر ہیں لیکن کرسی صدارت پر بیٹھنے سے گریز کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک منفرد روایت انہوں نے قائم کی ہے. ہمارا عبدالستار صاحب ہمارے بڑے ماہ ناز رپورٹر ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں گزری ہے، تحقیق و تفتیش میں، اور اس میں انہوں نے بڑا نام بنایا بھی ہے اور کمایا بھی ہے، اور مختلف اداروں میں انہوں نے کام کیا. اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ بے روزگار ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ بھئی کتاب لکھنی چاہیے. تو ان کی بے روزگاری کا یہ تحفہ ہمیں ملا ہے کہ نیب پر انہوں نے کتاب مرتب کی ہے. اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس اپنے نوٹس ہیں اور جو ان کی اپنی تحقیقات ہیں اس سے انہوں نے کوئی استفادہ نہیں کیا اس کتاب میں. وہ ان کے پاس الگ سے موجود ہیں اور وہ ایک اور کتاب کا موضوع ہوں گے. تو یہ کتاب جو بھی لکھی ہے انہوں نے، یعنی اس میں جو ویب سائٹ ہے نیب کی، اس میں جو مواد فراہم کیا گیا ہے وہ اس کا انالیسس ہے. یعنی آپ اس سے دیکھیں کہ انہوں نے ان کے جو سورس ہیں، جو سورسز جو ہیں وہ بالکل عیاں ہیں، اور ان کا یہ خیال درست معلوم ہوتا ہے کہ نیب کو بھی شاید یہ خبر نہیں ہوئی کہ اس نے نیب کے ساتھ کیا کر دیا.
تو اب یہ جو سارے حقائق ہیں، اس کی انکوائری کیسے کھلی، کیسے بند ہوئی، کس مرحلے پہ پہنچی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کتنا اگر پری بارگین ہوئی تو کتنے پیسوں کا کلیم تھا اور کتنے پہ مکمکا ہوا، اور پھر اس میں بھی وصولی کیسی ہوئی اور کتنی ہوئی. تو یہ ایک ہوش ربا داستان ہے. اور ہمارے ہاں احتساب کا جو نعرہ ہے وہ تو 1948 سے بلند ہونا شروع ہو گیا تھا، جب پروڈا کو میرا خیال نافذ کیا گیا ابتدائی پاکستان کے ایام میں. لیکن جوں جوں ہم اس کے لیے ادارے قائم کرتے گئے اور طرح طرح کے قانون بناتے چلے گئے، اور ملک میں کرپشن جو ہے اسی رفتار سے آگے بڑھتی گئی. اور آج پاکستان میں جو ہم کرپشن کی کہانیاں سنتے ہیں، یقین کریں کہ میں تو اپنے لڑکپن میں اس کا تصور نہیں کر سکتا. گزشتہ 50-60 سال میں پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ بہت پیچھے گئی ہے اس لحاظ سے. آج ہمارے ہاں جو معیار ہے دیانت کا، اس پہ بڑے سمجھوتے ہو چکے ہیں. ایک تو کرپشن وہ ہے جو قانون سازی کے ذریعے کی جاتی ہے، تو اس کو تو چھوڑیں، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے. جو قانون کی وائلیشن میں ہوتی ہے اور جس سے لوگ پھر، اور عبدالستار صاحب نے اس کی ہسٹری، اور پھر جب کسی پہ مقدمہ چلتا ہے تو مقدمے کا فیصلہ تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو سماعت ہیئرنگ کے دوران ہی جو اس کو گزر جاتی ہے وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. وارن ہیسٹنگس کی کہانی بیان کی ہے انہوں نے، جو پہلا گورنر جنرل تھا برٹش انڈیا کا، ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اور اس پہ مقدمہ چلا کرپشن کا. تو اس نے کہا کہ بھائی یہ جو برطانوی معیارات ہیں نا دیانت کے اور انصاف کے، یہ مشرقی ملکوں میں یہ رائج نہیں ہو سکتے. لیکن اس کا نقطہ نظر پھر تسلیم نہ کیا گیا. 7 سال مقدمہ چلا اور اس کا یعنی فرسٹریشن میں، مایوسی میں برا حال ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بری کر دیا گیا اس کو. مگر جو 7 سال جو اس کے ساتھ ہو گئی وہ تو ہو گئی. تو ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے ہمارے رہنما ہیں، ان پہ مقدمے چلتے ہیں، جسے ہم میڈیا ٹرائل کہتے ہیں. میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں سمجھوتا ہو جاتا ہے اور معاملہ جو ہے وہیں دفن ہو جاتا ہے. تو یہ جو عبدالستار کی کتاب ہے، میں ان کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آغاز ہے. مجھے امید ہے کہ دوسرے ہمارے جرنلسٹ جو ہیں، ہمارے جو رپورٹرز ہیں، وہ بھی اس سے یعنی ایک حوصلہ پکڑیں گے اور دیکھیں گے کہ جو آپ کا ڈیٹا، جو اویلیبل ڈیٹا ہے، ایک تو ڈیٹا وہ ہے نا جو آپ کو ڈگ کرنا ہے اور تلاش کرنا ہے، جو اویلیبل ڈیٹا ہے اس کو بھی آپ اس کی کوریت پڑتال کریں تو ہوش ربا کہانیاں آپ کے سامنے آ جائیں. تو یہ اب اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا چرچا ہے آج کل. تو ڈیٹا جو ہے اب اسی طرح پولیس کا ڈیٹا، عدالتوں کا ڈیٹا، FIA کا ڈیٹا، وہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے سارا. یعنی اگر اس کو بھی آپ اویلیبل کر دیں اور کھول دیں اور اپنی ویب سائٹس پر بھئی کوئی مقدمہ کب قائم ہوا، کیسے قائم ہوا، کب اس کی تفتیش ہوئی، کیا اس کا پھر کیا اس پر فیصلہ ہوا، ایک عدالت نے کیا فیصلہ کیا، دوسری عدالت تک پہنچتے کیا ہوا، یہ ساری تفصیلات اگر ہمارے سامنے آئیں تو میرا خیال کوئی حالات کو شاید بہتر بنانے میں کوئی مدد ملے، کوئی دباؤ پیدا ہو سکے معاشرے کا. تو بہرحال یہ کتاب جو ہے اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے، اور میں اس پہ اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اس ایک شمع سے مزید شمع جلے گی، مزید چراغ روشن ہوں گے، اور ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں ہمارے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی اس طرف متوجہ ہوں گے کہ بھئی حقائق کے ساتھ بات کر کے کچھ چہرے جو ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، یا کم از کم ان کو اصلی رخ ان کا سامنے لایا جائے، اور اداروں کی کارکردگی جو ہے اس کا جائزہ لیا جائے کہ نیب نے کیا کیا ہے، کیا حاصل کیا ہے،
اور کیا ہمیں دیا ہے اور کیا ہم سے لے لیا ہے. تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق بخشے اور جو مٹیریل ان کے پاس موجود ہے وہ اس کو بھی ایک دوسری کتاب جو ہے اس کی صورت میں مرتب کر دیں اور یہ سلسلہ جاری رکھیں اور انشاءاللہ اس سے ہم پاکستان کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور ہم آگے بڑھ سکیں گے. شکریہ. کم سے کم اس کو بروئے کار لا کر ہم معاشرے کے دیرینہ تعلق رہا ہے. اور پلیز سر. تعلق رہا نہیں ہے، میرا تو تعلق ہے، ابھی بھی ہے ستار صاحب سے، اور فخر ہے ہمیں اس بات پہ. بلکہ ابھی میں اور سہیل بڑائی صاحب ایک بات کر رہے تھے جب ہم اوپر اسٹیج سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ، سارے ہماری عمر کے لوگ ہیں. کبھی ایک زمانے میں نہیں، آپ کی طرف نہیں میں دیکھ رہا تھا، ہم نیچے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. آپ یہ دیکھیں، یہ بھی کہہ تو رجال ہے نا، یہ سیرت سے کہہ تو رجال ہے. لیکن بہرحال آج بہت امپورٹنٹ دن ہے ستار کی لائف میں، اور آبویسلی کئی سال کی محنت ہے یہ، جس کا ثمر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے. پاکستان میں ایک چیز جس کی قدر نہیں ہے وہ کتاب ہے. ہمارے یہاں کتاب تھڑوں پہ بکتی ہے اور جوتے شو کیس میں بکتے ہیں. تو پھر قوم کو جوتے ہی پڑھنے چاہیے. جو قوم جوتے شو کیس میں رکھ کے خریدتی ہے، اور ابھی انجم صاحب جو ہیں وہ پبلشر کو کہہ رہے تھے کہ یار یہ مہنگی رکھی ہے، تو کبھی ہم نے جوتے والے کو نہیں کہا کہ اس کی قیمت کم کر دو. کتاب والے کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت زیادہ ہے. تو کتاب جتنے کی بھی ہو اس کی قیمت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ویسٹ میں نے دیکھا ہے، امریکہ میں خاص طور پہ دو لوگوں کی قدر ہوتی ہے. ایک یونیورسٹی پروفیسر یا ٹیچر اور دوسرا پبلشڈ آتھر. اور ہمارے یہاں یہی دو لوگ جو ہیں وہ بیچارے ویگن پکڑ رہے ہوتے ہیں، کہیں ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، لو پھر رہے ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کا ذکر اس کتاب میں ہے وہ ہماری اشرافیاں ہیں، وہ ہمارے شریف زادے ہیں. لیکن میں برملا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے. نیب کے خلاف تو بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں، پولیٹیشنز نے بھی کی ہیں، ججز نے کی ہیں، بیوروکریٹس نے کی ہیں، لیکن ڈاکیومنٹ نہیں کیا کبھی کسی نے. اور اب قطع نظر اس کے کہ یہ 1 کاپی چھپی ہے یا 1,00,000 کاپی چھپی ہے، اب یہ ساری چیز ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے. اب یہ کورٹ آف لا میں بھی اس کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اور پچھلے جتنے سالوں سے آپ دیکھ لیں، جنرل امجد کے ٹائم سے، جو نیب کے پہلے چیئرمین تھے، کہ نیب اس ملک کے اوپر ایک بوجھ ہے. نیب اس ملک کے اوپر ایک کالا دھبا ہے. اور یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب نے جتنے بھی لوگوں کو آج تک ایکیوز کیا وہ ایکیوز کر کے پروف نہیں کر سکے کہ ان کی ایکوزیشن میں کتنا دم ہے. لیکن انہوں نے اس انسان کی یا اس ادارے کی جس کا وہ انسان روح رواں ہو، اس کی ساکھ کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی اب ہونی چاہیے اس ملک میں تو وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو والوں کی ہونی چاہیے، کسی سیاستدان کی نہیں، کسی اور کی نہیں، نیب کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے ایک صحافی ہیں، جنگ سے ان کا تعلق ہے، مرتضی علی شاہ. انہوں نے یو کے میں ایک سٹوری بریک کی. انہوں نے سٹوری بریک کی کہ نیب کے اپنے آرکائیو میں سے جو ان کی اور امپورٹنٹ فائلز ہیں، جن میں ایویڈنسز ہیں، وہ فائلیں ہی چوری ہو گئی. نیب کے اپنے دفتر کے اندر سے فائلز چوری ہوئی ہیں. اور یہ جو سارا کیس ہوا جس کو مینشن بھی کیا ہوا اس کتاب میں میاں نواز شریف کا، وہ موسوی تھا جی نام اس کا، سرور موسوی اسی ٹائپ کا نام تھا اس بندے کا. اس سے متعلق جتنی فائلیں تھیں وہ غائب ہو گئی یہاں سے. تو جس چیز کے نیب نے پیسے لینے تھے
ایکچولی اس کیس میں نیب پیسے دے کر آیا ہوا، یہ ہے وہ ادارہ۔ میری ایک دفعہ کچھ انویسٹر سے بات ہو رہی تھی یو اے ای میں، ان کو میں نے کہا آپ پاکستان میں کیوں نہیں آ کے انویسٹمنٹ کرتے، اسپیشلی 25 کروڑ کی آبادی ہے، 3.5 کروڑ ایفلوئنٹ مڈل کلاس ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے یہاں جب تک نیب یا اینٹی کرپشن یا اس طرح کے ادارے ہیں، کوئی آدمی آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، کیونکہ فرض کریں ہم بینکرپٹ ہو گئے، فرض کریں ہمارے کام نے پیسے نہیں کمائے اور ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، یہ ہمیں وائنڈ اپ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ہمارا چیپٹر 11 نہیں ہے، اگر ہے تو بڑی ایلیمنٹری فارم میں کہ بینکرپسی کیسے فائل کرے، اور کہتا ہے یہ ہمیں اور اس دلدل میں گھسیٹ لیتے ہیں۔ سب بیسیکلی جو ڈاکومنٹ کیا ہے ستار خان نے یہاں پہ، اور جیسے شامی صاحب نے عرض کیا کہ وہ تو نیب کی اپنی ویب سائٹ سے ہے، وہ تو کوئی انویسٹیگیٹو کام تو ہے ہی نہیں اس میں۔ تو اب اس کا جواب نیب کبھی دے گا کسی کو؟ نہیں۔ اس کا جواب نیب سے کوئی مانگے گا؟ مانگ لے، ہمیں تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ حکمرانوں کے دوروں پہ کتنے پیسے خرچ ہوئے، ہمیں تو کوئی یہ انفارمیشن نہیں دیتا رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت، ہمیں تو یہ نہیں بتاتا کہ جو جہاز گلف اسٹریم گیا فلائی کر کے یہاں سے ٹوکیو تک، اس کا رینٹل کتنا دیا، $12,000 گھنٹے کا تھا کہ $14,000 گھنٹے کا تھا، اور 5 دن وقت کھڑا رکھنے کا کتنا پیسہ دیا۔ آپ اور میں سر مارتے رہے، ہمیں نہیں کو بتائے گا، کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن اس ملک میں بہت ایبیوز ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمیں بتائیں گے یہاں پہ وہ یہ بتائیں گے ہمیں رپورٹنگ کیسے کرنی ہے، وہ ہمیں بتائیں گے ہمیں لکھنا کیسے، ہمیں بولنا کیسے ہے، اور ہمیں کون سے ٹاپکس پہ کرنا چاہیے اور کون سے سوالات کرنے چاہیے، اور وہ ہمیں بتائیں گے صحافت کیا ہوتی ہے۔ یہ لیول آ گیا ہمارے ملک میں۔ مجھے ایک آدمی کو میں نے کوٹ کرنا ہے، وہ انڈیا کے ہیں، ایک کوئی اسپریچول پرسنالٹی ہے، ان کا نام ست گرو ہے۔ وہ ست گرو صاحب بڑے کلرفل پرسنالٹی ہیں۔ تو ان کا ایک دفعہ میں یوٹیوب پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میری گلی کے کونے پہ ایک چائے والا ہے، وہ چائے والا جو ہے نا بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے، روز میں اس کے پاس چائے پینے کے لیے رکتا ہوں، اور وہ ہر روز مجھے نئی چیز پہ ایجوکیٹ کرتا ہے۔ ایک دن وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وراٹ کوہلی اگر اپنا سٹانس بدل لے تو کیوں بڑا بیٹسمین ہو جائے گا۔ پھر اگلے دن اس نے مجھے بتایا کہ اگر راج ناتھ جو ہے وہ فلاں ٹینک نہیں اور وہ ٹینک لے تو انڈیا کا ڈیفنس بڑا کمال کا ہو جائے گا۔ تیسرے دن اس نے اس کو بتایا کہ مودی کی فسکل پالیسی میں کیا غلطیاں ہیں، ان کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو ست گرو نے کہا کہ ایکچولی وہ شخص جو ہے وہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے، صرف اچھی چائے نہیں بنا سکتا۔ تو ہمیں بھی بتانے والوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنا بھی کام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ہمیں تو آپ لوگ بتا لینا، پھر کبھی بتا لینا۔ ویسے میں ستار خان سے میری بہت دوستی ہے، تو اب میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، ان کے پبلشر بھی بیٹھے ہیں، اگلی انویسٹیگیٹو کتاب لکھیں، بیسٹ سیلر ہوگی، سہیل بڑائچ کے برسلز میں شب و روز، بیسٹ سیلر ہوگی یہ کتاب، میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ پہلی 1000 کاپیاں تو میں خود خرید لوں گا، باقی ساری کاپیاں کوئی اور خرید لے گا۔ تو لیکن آن اے سیریس نوٹ، یہ ہم میں سے کچھ لوگ تو صرف اظہار رائے کر رہے ہیں، لیکن کتاب لکھنا اور آج کے زمانے میں بہت مشکل کام ہے۔ جو کمٹمنٹ چاہیے اس کے لیے، جو ڈیڈیکیشن چاہیے، جو فوکس چاہیے، جو انرجی چاہیے، جو کمٹمنٹ چاہیے، وہ ہم ساروں میں تو نہیں ہے۔ اس اسٹیج پہ بھی صرف 2 یا 3 لوگ ہیں جو پبلشڈ آتھرز ہیں، ہر ایک تو نہیں ہے۔ تو اس میں ستار خان صاحب کی ہم جتنی بھی ان کی پذیرائی کریں وہ کم ہے، اور جتنا بھی ان کا شکریہ ادا کریں کہ پاکستان کا سب سے بڑا جو ناسور ہے
اس کے خلاف انہوں نے ہمیں ایک لیگل ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا دی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے نیب کے اوپر پرسو کرنا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، جے یو آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، جس نے بھی کرنا ہو، ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ یہ کورٹ بن سکتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے، تھینک یو۔ چیز کہ غیر جانبداری، اس سے پہلے کچھ جو لمیٹڈ کام پاکستان کے حوالے سے آئے ہیں، اس میں مخصوص ایجنڈا کے تحت یا مخصوص کسی پارٹی، جماعت یا فرقے یا گروپ، اب میں دعوت رائے دوں گا حماد غزنوی صاحب کو، پلیز سر۔ دیکھیے سب لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہم جوان ہیں۔ ہم سے جب میں نے یہ بات لکھی بھی ہے اور میں کرتا بھی ہوں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آرکیٹائپ شاعر کا کیا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں جیسے جان ایلیا ہے نا، تو میں ان کی مثال دوں گا اگر کسی بھی آدمی کو اس ملک سے باہر، اس خطے سے باہر، تو وہ سمجھ جائیں گے شاعر کیا ہوتا ہے اس علاقے میں، شاعر کیسے ہوتے ہیں، یعنی ان کا مزاج کیا ہوتا ہے، ان کا حلیہ کیسا ہوتا ہے، ان کی غیر ذمہ داریاں کیسے ہوتی ہیں اپنے اہل خانہ کی طرف، اور کس طرح ان کو دشواریوں میں ڈال دیتے ہیں غیر ذمہ داری کے سبب، یہ ساری بات ہے۔ تو اسی طرح جو آرکیٹائپ رپورٹر ہوتا ہے وہ ستار خان کی طرح ہوتا ہے، کلاسیکل معنی میں ایک آدمی جسے اپنے کام سے غرض ہے اور وہ اس کے اندر یہاں تک اترا ہوا ہے اور اسے باقی دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں۔ یہ سچ بات ہے کہ میں نے اس طرح کا، ہم نے اکٹھے کام کیا کیونکہ میں اس لیے میری رائے صاحب سمجھی جانا چاہیے اس بارے میں کہ ایک درویش جیسے ہوتا ہے، یہ درویش آدمی ہے، اس نے ساری زندگی ہمارے سامنے صرف ایک چیز سے محبت کیا اور وہ رپورٹنگ ہے۔ اچھا، رپورٹنگ میں بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں، یار انہوں نے ایک گل کی تھی ہے اس کو رپورٹ، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی ان باتوں میں کہ اس نے یہ کہا ہے اور اس نے یہ کہا، تو یہ کیا کرتے ہیں ڈاکیومنٹ کی۔ ہم نے حتیٰ کہ ان کو مذاقاً ازرہ مذاق ہم نے انہیں ڈاکیومنٹ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ستار ڈاکیومنٹ، یعنی یہ اس کے بغیر انہوں نے زندگی میں کبھی خبر نہیں کی۔ یہ رات کو، میں ان کے آپ کو روز و شب بتاتا ہوں، یہ وارد ہوتے تھے رپورٹنگ سیکشن میں رات کو، اور اس لیے کہ اب یہاں سے یہ لوگ چھٹ جائیں گے اور میں بیٹھ کر یہاں پر خبریں لکھوں گا۔ اور خبریں کیا لکھیں گے، ان کے پاس وہی انبار ہوتے تھے، فائلز ہیں اور چیزیں ہیں اور کاغذ ہی کاغذ ہیں، اس کو چھانٹتے تھے یہ بیٹھ کر اور پھر اس پر وہ ٹائپ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو میں کہتا تھا کس رپورٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ کہتے کسی رپورٹ کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ریکارڈ ہے ڈیجیٹل، یہ اکٹھا ہوتا جائے گا، پھر یہ کہیں پر استعمال ہو جائے گا۔ اس طرح وہ مسلسل اس کے اوپر کام کرتے رہتے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح کھپ جاتے تھے وہ اس کام کے اندر، کہ حتیٰ کہ وہ فونز کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے کوئی باہر کسی ایمبیسیڈر پہ رپورٹ کر رہے تھے، تو اسے اتنی ٹیلی فون کالز کی انہوں نے کہ انکوائری شروع ہو گئی ان کی دفتر میں، اتنے کالز، اتنے پیسے آپ نے خرچ کر دیے، بلکہ اکثر ان کی انکوائری شروع ہو جاتی تھی رپورٹ کے بعد۔ یہ اس طرح اس کو فالو کرتے تھے اور اس پر جو بھی چھوٹا موٹا خرچہ آتا تو وہ دفتر جو ہے وہ برہم ہوتا تھا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا ایک خبر کی خاطر، لیکن یہ اس کا تعاقب کرتے چلے جاتے تھے اور جب تک انہیں اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا تھا یہ وہ رپورٹ فائل نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جیسے ہم لوگوں کو دلچسپی ہوتی تھی ساتھیوں کو کہ ہم افسران سے رابطہ کرنا یا سیاستدان جو بڑے عہدیداران ہیں ان سے قرب حاصل کرنا اپنی خبر کے خواہش میں، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ چپراسیوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتے تھے، سیکشن آفیسرز کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے تھے اور اپنی خبر کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس سے زیادہ کوئی معاشرتی طور پر اس کا کیا ثمر حاصل کرنا یہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ایک حیرت انگیز باتیں تھیں، ہم نے اپنے آس پاس دیکھا نہیں کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہو۔ یہ جو کتاب ہے، یہ جو میں نے آپ کو ان کا طریقہ کار بتایا، روز و شب بتایا، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت سی کتابیں لکھنے کے اہل تھے، اب بھی ہیں، اور کیونکہ یہ ماحول ایسا ہے ہمارے یہاں پر کتاب چھپنے کا طریقہ کار
اور کچھ چھپوانے والے نہیں، ان کے گاہک کیا ہوں گے، اس کی معاشی سائٹ کس نے دیکھنی ہے، یہ معاملہ ہے نہیں. ورنہ یہ ان کو کتابیں لکھنا چاہیے کہ پہلے بھی آگے لکھنا چاہیے، اور ان سب کا مواد ان کے پاس موجود ہے، بے پناہ مواد. اچھا، یہ جو کتاب لکھتے ہیں، لکھی ہے انہوں نے، اب یہ نیب کے موضوع پر غیر متنازع کتاب ہے، اس لیے کہ جیسے شامی صاحب بھی بتا رہے تھے، اس کی ترکیب دیکھیے آپ، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی انفارمیشن جو لی جا رہی ہے وہ خیالات یا انالیسز یا بائس کی بنیاد پر تو نہیں ہے، وہ تو ہے ہی اتنی پکی اور مستحکم انفارمیشن ہے، اسے تو آپ سوال بھی نہیں کر سکتے. تو یہ تو کتاب ہے. ان کی خبر کا بھی یہی معاملہ ہوا کرتا تھا کہ یہ جب خبر کرتے تھے فائل، تو اس کے ساتھ ان کے پاس اتنی فائلز ہوتی تھی جو وہ کہتے تھے اگر آپ کی دلچسپی ہو، اگر آپ اسے روکنے کی خواہش رکھتے ہیں تو پہلے آپ میرا مواد دیکھ لیجئے کہ میں یہ ہوا میں آپ کو خبر نہیں دے رہا. تو باتیں تو ایسی بہت سی ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ واقعی مشعل راہ ہیں یہ لوگ، اور یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہے. نوجوانوں کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اپنی جان کھپا کر آپ رپورٹنگ کرتے ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. پر اور وہ ڈاکیومنٹس تک رسائی یا ان کو حاصل کرنے میں جو محنت، تو میں نے اس کتاب کے جب ریویو بھی ہے، اسی لیے یہ اس لیول کا انالیسز اور ایک خاص معلومات کو اتنی ترتیب میں پیش کرنے کا نام ہے. پلیز انجم صاحب. ایکچولی ٹیکسٹ بک بھی ہے، لیکن جرنلسٹوں کے لیے ہے، لیکن پرنٹ کے ہیں ان کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن ٹیلی ویژن رپورٹر کے لیے بھی یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور اعداد و شمار دیکھیں، یہاں تعلیم اور کچھ سہولتیں بھی ہیں، لیکن یہ سہولتیں ہماری اپنی جو پوٹینشیل ہے پاکستانی قوم کی اس کے مطابق نہیں ہے. یہ تو ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ انسانی ہیومن ریس نے کر لی ہے، تو ہمارے بھی حصے میں وہ چوگا آ گیا ہے، لیکن جو ہماری اپنی پوٹینشیل ہے وہ استعمال نہیں ہو سکی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے، اور جرنلسٹ جمہوریت لاتا نہیں ہے. جرنلسٹ جب پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جرنلسٹوں کی ایکٹیویٹی سے بیسک رائٹس اور جمہوری رائٹس کو مدد ملتی ہے، لیکن پاکستان میں جو ڈومینیشن ہے ہمارے مقتدر طبقوں کی، وہ انہوں نے اس قابل بھی نہیں چھوڑا. لیکن اس تمام، میں کوئی مایوسی یا وہ نہیں پھیلانا چاہتا، لیکن ایک بات ایک واضح ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آج کے گلوب پر اندھیروں میں رہنے والے لوگ ہیں، دلدل میں رہنے والے لوگ ہیں. دنیا کے جو سب سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں دنیا میں، انسانوں کی نسل میں جو سب سے پیچھے رہ جانے والے، عقل میں اور سہولتوں میں اور باقی چیزوں میں جو سب سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں، ان میں پاکستان شامل ہے. چند ملکوں میں جو پیچھے رہ گئے ہم ان میں ہیں. ہم اندھیروں کی بالکل گہرائی میں ہیں، لیکن ان اندھیروں کے باوجود جو تھوڑی بہت آپ کو روشنی نظر آتی ہے، یہ آپ کو صاف ستھرے سے لوگ، کچھ ماحول اور کچھ لوگ باتیں کر جاتے ہیں. اور لیکن اس کی وجہ جو ہے یہ چند لوگ ہیں، اس میں ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ہمارے اور یہ انفارمیشن ایکٹیوسٹ بھی ہیں، جن میں عبدالستار بھی ہے، جو ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ اور اس عوام کے حقوق کے ساتھ جڑے رہے. اور انہی چند لوگوں کی وجہ سے تھوڑی بہت روشنی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی روشنی نہیں ہے کہ جو ہمیں آگے لے جائے گی اگلے چند سالوں میں. ابھی 78 سال اور ایسے ہی گزریں گے، لیکن بہرحال ستار جیسے لوگوں کی ضرورت ہے اور رہے گی. تھینک یو. تعلق سن ٹی وی سے ہے، جس کے ابھی چینل والے تے میں کوشش کراں گا کہ پنجابی زبان دے وچ ہی تواڈے نال مخاطب ہوں. میں سب تو پہلے ستار خان صاحب نو مبارکباد پیش کرنا کہ ستار خان صاحب نے اس دور دے وچ جہدے وچ جو کام کر رہے ہیں وہ صحافت نہیں بلکہ جہاد ہے، کیونکہ اور یہ کام صرف ستار خان صاحب ہی کر سکتے ہیں.
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਨ, ਸਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਉਹ ਦੋਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ। ਸਤਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੋਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਲੀ ਕਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅਕਲਮੰਦ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਿੱਕ ਔਰ ਆਪਣੇ YouTube ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲੋਂ 2 ਮਾਹ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ 50,000 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਐਸੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਜਹਾਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਮ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਨੈਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ ਭਰਾ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਫੀ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੁਹੇਲ ਉਡਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕਾਵਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਮਾਮ ਕਰਕੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਫੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਲੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਕਸੈਸ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਤ ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। किताब में आपको सियासतदानों का जिक्र मिलेगा, लेकिन इस तकरीब में उनके हवाले से है। लेकिन हैरत के तौर पर खान साहब ने सिर्फ एक सियासतदान को मेरे सामने इन्होंने सारे, वो भी शदीद दलील है इसलिए नहीं आ सके,
انہوں نے اپنا ایک تحریر شدہ پیغام ضرور بھیجا ہے، جس میں سے کتاب کے متعلق ان کی رائے وہ لکھ رہے ہیں: خواتین و حضرات، جناب عبدالستار خان کی کتاب الفاظ کی گن گرج اردو ترجمے میں پیدا نہیں کی جا سکتی، لہذا اس کے متبادل کے طور پر میں گلوٹین یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، برونو، گلیلیو، کافکا یا پھر حالیہ ملکی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو دیکھا۔ اب میں ہماری صحافت کی یہ بہت بس دا نیوز میں عبدالستار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہے، انہیں مختصر ان خیالات کے اظہار کے لیے مدعو کروں۔ اور یہ بالکل سچ ہے کہ ستار ہمارے درمیان آتے تھے اور یہ رات کو ہی آتے تھے دفتر، اور ہم بہت، چونکہ ہم لوگ نیوز روم کے لوگ تھے تو رپورٹرز کے پاس سٹوریز ہوتی تھیں اور وہ باہر سے لے کر آتے تھے، اور ستار جو تھے وہ کہانیاں سنانے والے آدمی تھے۔ ہم پوچھتے تھے آج کیا خبر لائیں، تو ہم لوگ کہتے تھے اوہ ستار کے پاس تو 8-10 اسٹوریاں جیب میں پڑی ہوئی ہیں، نکالو جلدی کرو۔ اور واقعی ان کے پاس 8-10 اسٹوریاں ہوتی تھیں، لیکن جیسے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادہ قریب سے کام کیا ہے، تو یہ چیز کو فائنل کرنے پہ بالکل، یعنی کہ یہ کچی بات نہیں چلاتے تھے، بات پکی ہو جائے، پورا کام ہو جائے تو پھر چلاتے تھے۔ تو بہت پیارا وقت رہا، اور بالکل یہ مجھے کئی دفعہ لگتا تھا جیسے پائٹ پائپر کی طرح ہر وقت مسکراتے رہنا، رات کو 10 بجے یا 11 بجے بھی نا ستار وڈ بی ہیپی۔ ہم لوگ تھک چکے ہوتے تھے، ہم کہتے تھے اب بس اب ختم ہو جائے کام، لیکن ہی ول کم فریش اور بالکل ہنستے رہنا اور خوش رہنا۔ سو آئی وش ہم آل دا بیسٹ، اور بہت بڑی چیز میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ میں بالکل، ہم سارے جو ہیں ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ پیپل ان پاور کو پکڑتی ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ وہ جو لوگوں نے، بہت عام لوگوں نے نیب کو اپروچ کیا، لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے، لوگوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پیسے دیے ہوئے، وہ ریکور کرنا چاہتے ہیں، وہ سارا کچھ ان کے، میں دیکھوں گی، میں پڑھوں گی، آئی مین عام لوگوں کے بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ ایک تو پاور والے سیکٹر کا تو ایک ہے ہی ہے، تو انشاءاللہ یہ کتاب بہت پڑھی جائے گی اور لوگ اس کو جو ہے وہ لیں گے، اور آپ کو بہت مبارک ہے۔ بہت شکریہ سعدیہ۔ صاحب صدر جناب ارشد انصاری صاحب، جنہیں میں ہمیشہ مسٹر پریزیڈنٹ ہی کہتا ہوں، چاہے وہ پریزیڈنٹ نہ بھی ہوں تب بھی پریزیڈنٹ ہی ہوتے ہیں، تو اس حالیہ دنوں میں بہت انہوں نے میرا حوصلہ بندھایا، تقریباً ہر روز فون کیا اور ہر روز مجھے پوچھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، تو آئی ایم پرسنلی ویری ویری تھینکفل۔ اور شامی صاحب ہم سب کے بڑے ہیں، ہمیشہ شفقت کرتے ہیں، اور میں یوں ہی پاکستان پہنچا، ہی واز دا فرسٹ ون ٹو کم ٹو مائی پلیس اینڈ کنسول می اینڈ ایکسپریسڈ ہز سالیڈیرٹی ود می، اور سب دوست، میں تو یہ اپنا میرا گھر ہے، یہی ہماری برادری ہے، یہی ہمارا کنبہ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور سچی بات ہے کہ ہماری طاقت بھی پریس کلب اور ہماری برادری ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھے اور سامنے بیٹھے یہ سارے ایک یوں سمجھے کہ زندگی میں سب سے قریب لوگ ہیں، جن کے ساتھ ساری زندگی گزری اور جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ بھی گزرے گی، تو اس لیے ان کے ساتھ، تو ان کو تو ہمارے دکھ درد تکلیف مجھے چہروں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جتنی تشویش شاید مجھے ہو اس سے کہیں زیادہ تشویش مجھے اپنے سب دوستوں کے چہروں پہ نظر آتی ہے۔ تو خیر کافی جو ہے ہم سیریس باتیں کر چکے ہیں، تو میں تو کتاب کو اولاد کی طرح جانتا ہوں، تو ستار خان آپ کو مبارک ہو، آپ کی چوتھی اولاد، اور وہ بھی اس عمر میں آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے دن رات، ہماری شامیں
ہماری صبحیں کٹھی گزری ہیں، اور ہم غربت، امارت اور مشکل اور سکھ کے دنوں میں بھی اکٹھے رہے ہیں، ہم شاہی محلے بھی اکٹھے جاتے رہے ہیں، اور ہم اقتدار کے جو بالا خانے ہیں وہاں بھی جاتے رہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ساتھ ایسا ہے کہ اس کی پوری کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، کہ ستار خان ہم میں سے وہ واحد تھا کہ جو ہماری انٹرٹینمنٹ کا، ہمارے گھومنے پھرنے کا، ہمیں اچھوں جگہوں پہ لے کے جانے کا انتظام کرتا تھا۔ یہ ہمارے لیے یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے ایک سکون، اور جب بھی کوئی ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ جو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، ہم اسلام آباد گئے ہیں، لاہور گئے ہیں، ہر جگہ اس کے دوست احباب ہوتے تھے، اور سچی بات ہے کہ ہم سب میں سے ریسورسفل بھی یہی ستار خان ہوتا تھا، اور ہم سب دوست اس کے ہمیشہ مرہون منت رہے ہیں، یہ کبھی ہمارا مرہون منت نہیں رہا۔ اور ستار خان کی زندگی، جیسے حماد غزنوی سے نے کہا کہ ایک آرچی ٹائپ رپورٹر اگر کسی کو پیش کرنا ہو تو وہ ستار خان ہے، اور اگر اس کو شعر کی شکل میں پیش کرنا ہو، جان ایلیا کا شعر ہے کہ کیا ایسا شعر، ہاں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ سب تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ ستار خان نے ہم سب میں سے سب سے پہلے گھر بنایا، سب سے اچھا گھر بنایا، اور پھر ہمیں پتہ نہیں وہ گھر کہاں گیا، اور اس نے سب کچھ اپنی اسی پروفیشن میں لگا دیا، دوستوں پہ لگا دیا، اپنی زندگی پہ لگا دیا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں نا۔ تو ستار خان میں نے کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ہوتا، اور کبھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب آدمی ہے، اور سچی بات ہے کہ ہم سب کی زندگیاں بڑی عجیب ہیں۔ کبھی ہم ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے ہم نشین ہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم بس جیل کے اندر ہیں یا جیل سے باہر ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی جو ہے یہ اسی طرح کی زندگی ہے کہ ہمارے ایک لفظ پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اقتدار گر جائے گا، یا ہمارے ایک لفظ پر سمجھتے ہیں کہ اقتدار مل جائے گا۔ ہم دونوں کی قدرت نہیں رکھتے، ہم تو بے بس عاجز لوگ ہیں۔ ہمارا ایک فرض ہے، اس میں ایک جنون شامل ہو گیا ہوا ہے۔ ہم جس دور کے لوگ ہیں اس میں ایک جنون تھا، جس طرح یہ ستار خان ہے کہ اپنی ایک خبر کو پڑھنے کے لیے، اس کے چھپنے کے لیے اس کے پیچھے کئی مہینے محنت کرتا تھا، اور اس کو چھپوانے کی تگ و دو کرتا تھا، اور اس کے لیے کنونسنگ کرتا تھا۔ کبھی میرے پاس آتا تھا کہ اس کا انٹرو کیا ہو، کبھی نیوز ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا، کبھی ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاعروں کی طرح اپنی سٹوریوں کو پڑھ کے انجوائے کیا ہے۔ ہم اس پینٹر کی طرح ہیں، ہم وہ رپورٹر جو اپنی پینٹنگ کر کے اپنی سٹوری کی تو اس کو ساری زندگی انجوائے کرتے ہیں۔ تو ہم ایک تخلیق کار کی طرح ہمارا کام ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ تخلیق کے مراحل دنیا بھر میں کتنے مشکل رہے ہیں، اور تخلیق کاروں کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ وہ نئی بات کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت نئی بات کی ہوتی ہے، اور مگر معاشرہ نئی باتوں سے چلتا ہے، معاشرہ انفارمیشن سے چلتا ہے، معاشرہ صحافت سے چلتا ہے، معاشرہ معلومات سے چلتا ہے۔ اگر اس کا راستہ بند ہو جائے تو معاشرے گندے تیلاب کی طرح ہو جاتے ہیں،
ہمیں اس معاشرے کو زندہ رکھنا ہے تو آزادی رائے، صحافت کی آزادی، اس کو یقینی بنانا ہوگا. اور ستار خان اور ہم سب لوگ جتنے اس کے دوست ہیں، ہم سب نے زندگی بھر نہ کوئی ہمارا کوئی سیاسی مقصد رہا ہے، نہ کوئی ذاتی مقصد رہا ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے جو صحافت کا مقصد ہے، کہ وہ لوگوں تک انفارمیشن کیسے پہنچائی جائے، کس طریقے سے پہنچائی جائے. بس ہم اس سے آگے، نہ اس سے آگے کچھ ہے نہ اس سے پیچھے کچھ ہے. بس اسی کو قبول کیجیے گا. بہت شکریہ. اب میں چیز کو بھیجا تھا، میں نے کہا یار یہ میں بھیج رہا ہوں تاکہ رپورٹر اپنی پسند کی چیز پوائنٹس وہاں سے نکال کے وہ جو اس کو پسند آئے وہ کر لے کوٹ. تو بریف سا میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب کے بارے میں، اور اس کے بعد پھر میں ان باتوں پہ آؤں گا جس کی وجہ یا تو مبشر لقمان ہوگا تو یا پھر سہیل بڑاچ ہوگا. میں اس کی طرف بھی آؤں گا اور حماد غزنوی کے ساتھ بھی میں کروں گا. اچھا، یہ کتاب کا پہلا چیپٹر جو ہے اس میں وہ 28 انکوائریز ہیں جو نیب نے شریف خاندان کے اوپر شروع کی تھی، اور 28 انکوائریز میں سے 12 انکوائریز جنرل پرویز مشرف مرحوم کے دور میں کلوز کر دی گئی. اور کلوز کیسے کی گئی؟ میں نے ڈاکومنٹ کوٹ کیے ہیں نیب کے کہ جناب کوئی ایویڈنس نہیں تھا، سرے سے ایویڈنس ہی نہیں تھا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب تو مرحوم ہو گئے، نیب تو وہیں پر ہے نا. سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ انکوائریز آپ نے کی کیوں تھی؟ اتنے سال انکوائری چلتی رہی، اور عجیب بات ہے کرنے والے کون تھے؟ ہمیں آج تک نہیں ان کا پتہ. آپ کو نہیں پتہ ہوگا، مجھے پتہ آئی اوز کون کون تھے، انکوائری آفیسر، انویسٹیگیشن آفیسر کون کون تھے. ان کا ہونا چاہیے. عدالت کو چاہیے کہ پوچھے جناب آپ نے اتنے سال لگا دیے اور اتنے سال آدھا ملک کہتا رہا کہ انج دے گنے، بعد میں بتایا کہ سرے سے کوئی ایویڈنس ہی نہیں گا. اس کے بعد کی 9 آن گوئنگ انکوائریز، وہ بھی شریف خاندان کے اوپر. اب یہ 9 آن گوئنگ انکوائریز، یہ پوری دنیا میں جو اینٹی کرپشن ایجنسی ہوتی ہے، تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں، اس میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ 20 سال تک انکوائری چلے. انکوائری کو اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن کو اپ گریڈ ہو کے ریفرنس اور پھر کورٹ ٹرائل میں جاتا ہے. پوری دنیا میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ 20 سال تک انکوائری. یہ حال وہ حال ہے کہ اگر پوری دنیا کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے کہ نیب انکوائریز کے اوپر 20 سال لگا کے اور بعد میں کلوز ڈاؤن، انکوائری کلوز ڈاؤن، مطلب یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یار وہ نیک تھے یا آپ نیک ہو، وہ برے تھے یا آپ برے ہو، کیونکہ ہم لوگ ہیر سے پہ چلنے والی قوم ہے. اس کے بعد تیسرا جو چیپٹر ہے اس میں 4 ریفرنسز جو نیب نے فائل کیے تھے. بعد میں نیب نے پرسو نہیں کیا اس کو، کیس کلوز، گوارا نہیں کیا کہ آپ نے اس ہائی کورٹ سے ہوا ہے تو سپریم کورٹ میں جا کے اپیل کر دیں. سرے سے نہیں ہے، خاموش ہے نیب، خاموش ہے. نیب جو ہمیں بتاتی ہے کہ جی ہم تو آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں، خاموش، ایسے لگتا ہے جیسے سو گئی ہے نیب. اور پھر یہ اس طرح سے کرتے ہیں جیسے انکوائریز کا بتایا. تو میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے کہا یہ اس کو نیب نہ کہا جائے، محکمہ آثار قدیمہ کہا جائے، کیونکہ یہ جنریشنز کے لیے رکھتی ہے. 20 سال گزر جاتے ہیں انکوائری کی سٹیج پر. یہ تو آنے والی جنریشن ہوگی تو وہ بھی دیکھے گی کہ آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے انکوائری شروع ہوئی تھی اور پھر کلوز ہو گئی. اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی میوزیم میں ان کی انکوائریز رکھ دی جائیں کہ جناب یہ دریافت ہوئی تھی جب فلانی چیز دریافت ہوئی تھی، اس کے ساتھ یہ انکوائریز دریافت ہوئی تھی. اب جو فلانی چیز دریافت ہوئی تھی وہ 500 سال ہو گئے ہیں، 1000 سال ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ یہ انکوائریاں تھیں. یہ حال ہے نیب کا اپنی انکوائری جس کو شروع کرتے ہیں. جب شروع کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جس کے خلاف شروع کی گئی اس سے بڑا کرپٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر آرام سے جا کے کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں تھا. مطلب یہ ہے. اس کے بعد یہ ایون فیلڈ پاناما پیپر آیا تو لندن میں جو شریف خاندان کے فلیٹس تھے ان کے اوپر بات ہوئی تھی.
میرے پاس چونکہ ڈاکومنٹ تھے اس لیے میں نے یہی کہا کہ ایون فیلڈ کیس پہ نیب کہاں کھڑا تھا جب پناما پیپر آیا. پناما پیپر آیا 9 مئی 2016 کو اور 46 دن بعد نیب ایک نئی چیز کے ساتھ آ جاتی ہے. نیب کہتی کہ کمپلینٹ ہی کوئی نہیں ہے, ایویڈنس کوئی نہیں ہے. پناما پیپر میں لنڈن فلیٹ کا ذکر آ چکا ہوا ہے. پوری دنیا کے لوگوں کے بارے میں جو کہ آف شور کمپنیاں رکھتے تھے ان کی پراپرٹی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی وہ آ گئی ہیں. نیب کیا کہہ رہی ہے کہ سرے سے کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور سرے سے کوئی کمپلینٹ ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد میں نے وہ لیٹر کوڈ کیے ہوئے ہیں جو کہ نیب کے آفیشلز نے, ہائی اپس نے, جن کو ہم پتہ نہیں کیا مانتے ہیں کہ ان کا نام کہیں چلا جانا تو لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں, فیکٹریاں بند کر دیتے ہیں, گھر بند کر دیتے ہیں. کئیوں نے تو اپنے بچوں کے رشتے روک لیے تھے کہ یار نیب پیچھے پڑی ہے, یہ ہٹے گی تو ہم بچوں کا شادی کریں گے یا ان کے رشتے سے کریں گے. وہ اسی حوالے سے کہ نیب کی انکوائریز اور یہ ایون فیلڈ کی انکوائریز, آئی او انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا انکوائری آفیسر بار بار تبدیل کیے گئے. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن کوئی جسٹیفیکیشن ریزن ہوتی ہے کہ کیوں بدلا جا رہا ہے آئی او. ایک آئی او نے 2 مہینے کام کیا, 4 مہینے 6 مہینے کام کیا, اس کو بدل کے تو سالک نواز کو رکھ لیا. حالانکہ میں نے کہا وہ تو جرنلسٹ ہے, وہ تو اس کا نہیں ہے. ایک کا نام سالک بھی ہے بیچ میں بتا دوں آپ کو. وہ آ جاتا ہے, اب وہ کر رہا ہوتا ہے 4 مہینے بعد اس کو چینج کر دیا. اس کے بعد یہ ابو بکر آیا تھا, وہ 4 مہینے ابھی انکوائری کو سمجھ نہیں پایا, اس کو چینج کر دیا, دوسرا آ گیا. یہ ہوا. اب اس میں آگے چلتے ہیں تو بے شمار اس میں ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ ہے کہ مطلب پولیٹیشین ادر دین دی شریفس, جتنے پولیٹیشین تھے ان کی کمپلینٹ فائل, جب کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے, کمپلینٹ ریسیو ہونے کے بعد ایک پروسیس ہے کمپلینٹ ویریفیکیشن پروسیس. اس کا ٹائم پیریڈ ہے کہ اتنے میں آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انکوائری شروع کرنی ہے یا نہیں کرنی. 20 سال لگا دیے, 5 سال لگا دیے, 10 سال لگا دیے, جس کا پیریڈ ہی 2 مہینے ہیں. کمپلینٹ ویریفیکیشن پروسیس کا پیریڈ ہی صرف 2 مہینے ہے. 5 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا, چلو جی انکوائری شروع کر دو. اچھا پھر انکوائری کلوز. اب یہ کوئی بھی دنیا میں جو اینٹی کرپشن ایجنسیز ہوتی ہیں, تحقیقاتی ادارے ہوتے ہیں, اس میں یہ چیز نہیں ہوتی. وہ بہرحال ہم سے بہت آگے ہیں. ہم چونکہ پیچھے ہیں اس لیے ہماری نیب بھی سب سے نیچے ہے, سب سے پیچھے ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی, وہ جو کتاب جن کے پاس ہے وہ پڑھ لیں گے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رکھا ہوا رینکنگ رکھی ہوئی ہے ملکوں کی. ماشاءاللہ ہم ہمیشہ لوئسٹ 5, لوئسٹ 6, لوئسٹ 7 میں ہوتے ہیں. پاکستان ہمارا یہ کریڈٹ ہے, ہم نے نکلنا نہیں ہے وہاں سے. میں نے ہر پیریڈ دیا کہ یہ فلانا پیریڈ تھا, پیپل پارٹی کا پیریڈ تھا, بے نظیر کا پیریڈ تھا, یہ نون لیگ کا پیریڈ تھا, یہ نواز شریف کا پیریڈ تھا, یہ جنرل پرویز مشرف کا پیریڈ تھا, فلانے کا پیریڈ تھا. اب جو آتے رہے عمران خان صاحب بھی, آخری پیریڈ ان کا تھا. ہم لوگوں نے اوپر جانا سیکھا ہی نہیں ہے. آپس میں ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہوتے, تو کرپٹ ہیں, وہ کہے گا تو کرپٹ ہیں. وہ ہم سب کرپٹ ہیں, ہم سارے کے سارے کرپٹ ہیں. تبھی تو ہمارا رینک اوپر نہیں جاتا. وہ آخری لوئسٹ 5, لوئسٹ 6, لوئسٹ 10. ملائیشیا دیکھو کہاں چلا گیا. ملائیشیا پہلے بہت نیچے تھا, بعد میں اوپر گیا, رینکنگ کی وجہ سے گیا. اور اس کے بعد اس کتاب میں جو سب سے زیادہ محنت ہوئی نا میری, وہ ہوئی ایک, آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا, وہ کتاب پڑھنے کے بعد پھر سمجھنا شروع کرتا ہے بندہ. یہ ریکارڈ ہے نیب کا, کالم ہے 10, سیریل نمبر, پھر جو ایکیوزڈ ہے اس کا نام, پھر ایلیگیشن. اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے, اللیجڈ اماؤنٹ, لوٹیڈ منی. اس کے بعد ہوتا ہے ڈٹرمنڈ اماؤنٹ. اس کے بعد ہوتا ہے ایگریڈ اماؤنٹ. اس کے بعد ہوتا ہے ریکورڈ اماؤنٹ. اور اس کے بعد ہوتا ہے بیلنس اماؤنٹ. اب آپ لوگ توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. اس کو اس طریقے سے اسٹڈی کرنا, جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا میں کو یہ تو بہت بڑی چیز ایسی نکل رہی ہے جو نیب کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کی اس طرح کی چیزیں باہر آئیں.
کہ آپ نے کیا کیا. اب اس میں دیکھیں ایلیجڈ اماؤنٹ جس کو لوٹڈ منی کہتے ہیں, پوری دنیا میں اینٹی کرپشن ایجنسیز یہ بتاتی ہیں ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے ساتھ کہ اتنی اماؤنٹ ہے. یہاں نیب نے 1 ارب روپے بتایا لوٹڈ منی, ایلیجڈ منی. جب ایگریڈ کر رہے ہیں, ایگریڈ پلی بارگین جب ہو رہی ہے, والنٹیئر ریٹرن ہو رہا ہے 1 کروڑ روپے. اب یہ نیب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یار یہ لوٹڈ منی, ایلیجڈ منی آپ نے رکھی تھی کہ 1 ارب روپے, کوئی 1 ارب روپے کی کرپشن کے اوپر آپ پلی بارگین کر رہے اور والنٹیئر ریٹرن کر رہے 1 کروڑ روپے. یہ 99 کروڑ جو باقی ہیں میرا صاحب کون دے گا؟ یہ راہ جاتا تو کسی بندے نے نہیں کیا, یہ نیب نے خود کیا, اپنے ریکارڈ اپنے ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے. اب اس کا جو ڈفرنس چلتا ہے وہ ڈفرنس الٹیمیٹلی چلتے چلتے یہ ہے کہ جو پلی بارگین ہے والنٹیئر ریٹرن, ایسے لگا جیسے نیب کو موقع ملا ہوا تھا جتنی دیہڑی لا سکتے لاؤ, کسی نے کی پڑھنا. نیب سارے خوفزدہ ہوتے ہیں, نیب کے سامنے بولتا کون ہے؟ وہ ایگریڈ اماؤنٹ تو کم بختوں لے لو 40 ہزار ملین, اب حساب لگا لینا کتنے ارب ہوں گے. میں نے چونکہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ ملینز میں رکھنا, 40 ہزار ملین, 46,000 ملینز, اس کا فرق ہے ایگریڈ اماؤنٹ میں اور بیلنس اماؤنٹ میں. یعنی کہ بیلنس اماؤنٹ میں آپ نے پتہ ہی نہیں کیا کہ یار یہ ملزم کو ہم نے ڈسچارج کر دیا ہر طرح کے اس میں سے, وہ پیسے تو لے لے, چلو تو پلی بارگین کی, کوئی آپ لوگوں نے کوئی چکر چلایا ہوگا, آپ کی بھی دیہڑی لگی, اس کو بیچارے کے پیسے ہی بچ گئے. لیکن یہ بتاؤ کہ پلی بارگین کے جو باقی بیلنس اماؤنٹ ہے وہ کون ریسیو کرے گا؟ کیا کوئی نیا ادارہ بنایا جائے گا کہ یار بیلنس اماؤنٹ ریکور کرو؟ یہ چلتا رہا. اس کے بعد میں نے اسی کتاب میں کیا ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھے 21,000 خط. کن کو؟ جو حکومتیں تھیں پاکستان کی وفاقی حکومت ہو یا 4 صوبائی حکومتیں ہوں. پھر میں نے بتایا ایک وزیر اعظم کو کتنے خط لکھے. پھر میں نے بتایا کہ ایک گورنر کو کتنے خط لکھے, ایک چیف منسٹر کو کتنے خط لکھے. اس کے بعد میں نے فیڈرل ڈپارٹمنٹ اور پروونشل ڈپارٹمنٹ, ان ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کتنے خط لکھے. اور باقی باتیں چھوڑو پرے. اس میں جو میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے, جس کو میں نے کہا کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ انٹریگنگ, وہ یہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وزیر اعظم کو بھی خط لکھے جا رہے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, اور چیف منسٹر کو بھی خط لکھے جا رہے ہیں جو کیئر ٹیکر ہیں. اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیئر ٹیکر آپ کا بھی یہی کرتے ہوں گے, چلو موقع ملا ہوا ہے 3 مہینے میں کوئی گیم کریں. ایک چیز کی. اس کے بعد میں نے دیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریسرچ رپورٹس ہیں, جس کو میں نے جا کے باقاعدہ فالو کیا, کہ ایشیا پیسیفک کے 27 ممالک کی 42 اینٹی کرپشن ایجنسیز, اور یہ نیب کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اپنی ریسرچ رپورٹ میں پیپر ٹائگر اور ڈارک ڈاگز یہ کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, میں نے کوٹ کیا ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریسرچ رپورٹس ہیں جس میں نیب کو کیا کہا جاتا ہے, پیپر ٹائگر یا ڈارک ڈاگز. انہیں کہا یہ ٹائپ بی کی ہے, ٹائپ اے میں نہیں ہے, یہ ٹائپ بی کی ہے. ٹیکنیکلی اتنے فلاز اس نیب سے نکلتے ہیں کہ میں نے بیچ میں کہا ہوا ہے اپنے ٹائٹل, جو میرے کتاب کا ٹائٹل, اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مہربانی اس ملک پہ کرنی ہے تو نیب کو بند کر دو. یہ بہت بڑی فیور ہوگی ملک. نیب جب تک ہے, کرپشن اگر 100 روپے کی ہوتی تھی, نیب کے بعد وہ 1000, 1 لاکھ, 1 کروڑ, 1 ارب اوپر چلی گئی. وائی؟ کیونکہ آخری وہ نیب ہے جس کے پاس ملزم, جس کو ملزم کہا جاتا ہے, وہ جاتا ہے. انہوں پتہ ہے انہیں 50 کروڑ دا لایا, 1 ارب دا لایا, 20 کروڑ دا لایا. نیب نے جو مانگا ہوگا انہیں کہا تو پڑھو نا. کہانیاں بنا کے, ٹیکنیکل کہانیاں بنائی جاتی ہیں انویسٹیگیشن انکوائری میں. ٹیکنیکل, جو ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتا ہے, جانتا ہے, جیسے سجاد باجوہ بیٹھا ہوا ہے, یہ ایف آئی اے کا ریٹائرڈ افسر, یہ جانتا ہے کہ انکوائری کو کیسے اوپر نیچے کرتے ہیں, دائیں بائیں انکوائری کو کیسے کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں.
اور آخری چیپٹر میرا جو ہے نا وہ 25 صفحے کا ہے، جس میں میں نے صرف ریفرنس دیا ہوا ہے کہ کون کون سی چیز میں نے کس کس ڈاکومنٹ سے، کس کس ڈیٹے سے، کس کس ریکارڈ سے لیا. جیسے باہر والوں کا ویسٹرن کا سٹائل ہے، باہر کی دنیا میں ایسی کتاب لکھی جاتی ہے، وہ ریفرنس دیتے ہیں ساتھ، خیالات کا اظہار نہیں کرتے، وہ ریفرنس دیتے ہیں ساتھ. اب اس کے بعد میں آؤں گا، سہیل بڑائی صاحب نے کہا کہ وہ میرے ساتھ کہاں جاتے تھے؟ شاہی محلے. ہوا کیا، عامر راؤ جانتا ہے میں پنجابی چینل میں کام کرتا ہوں. یہ سنجے لیلا بنسالی نے جو ہیرا منڈی بنائی تھی، جو 1920 سے 1940، وہ لاہور کی ہیرا منڈی بتا رہا ہے، فیکچول ڈسٹورشن کر رہا ہے. اور یہ حماد غزنوی کے ایک دوست ہیں جان ایلیا، بھی انہوں نے ذکر بھی کیا. 1920 اور 40 کے درمیان لائبریری دکھاتے ہیں ہیرا منڈی کی، لاہور کی. اس لائبریری میں جان ایلیا کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. ایک پیر کامل ہے، ایک عمیرہ احمد ہے. عمیرہ احمد کی کتاب پیر کامل اور لاہور کی ہیرا منڈی میں پڑھی ہوئی ہے. یہ باقر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ میں نے وہاں سے نکال کے ان کو دی تھی. ہاں، تو یہ ہوا تھا. اب دیکھیں میں اس پہ کر رہا تھا تو میں نے سہیل بڑائی صاحب کو، ضیاء اللہ نیازی کو فون کیا. میں نے کہا یار میں اپنا بھی دسنا ہے کہ میں بھی ہیرا منڈی جاتا تھا. میں نے کہا جی ایک واقعہ، تاریخی واقعہ ہے. تو سہیل بڑائی صاحب نے کہا خان صاحب کرنا تو کر دینا. ضیاء اللہ نیازی نے بیچارے نے کہا کرنا تو کر دینا. وہ یہ تھا کہ سہیل بڑائی صاحب، اب یہ دی نیوز کی بات بتا رہا ہوں، 20 سال 25 سال پرانی. سہیل بڑائی صاحب آتے ہیں نیوز میں، رپورٹر بیٹھے ہوئے، کہتے یار ہیرا منڈی جانا، با جماعت 7 8 9 10 رپورٹر ہیرا منڈی جانا ہے. رانا جواد جو اس وقت ڈائریکٹر نیوز ہے جیو کا، وہ چیف رپورٹر تھا، کیمرہ مین وہ کرائم رپورٹر بھی تھا. چوئی صاحب نے پھر ان سے ملاقات کی کہ یار اتنے تھانے کہہ دینا اسی جا رہے ہیں، نہ ہوئے کوئی دوجا کم پی جائے. لو جی ادھر گئے. وہ ایک تو یہ تھا کہ سہیل بڑائی صاحب نے یہ طے کیا ہوا تھا، ہمارے سرغنہ اس وقت سہیل بڑائی تھے، وہ سہیل بڑائی کی مثلا کہ قیادت میں یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے ہیرا منڈی کے لیے، ٹھیک ہے. اور سہیل بڑائی صاحب نے کہا یار اسی زیادہ مجرے دیکھنے نے، زیادہ گانے سننے نے، تو کسی جگہ سے 10-15 منٹ تو اتنے نہ رہنا. ہم نے کر دیا. ضیاء اللہ نیازی کا یہ ہوا کہ ضیاء اللہ نیازی بیچارے کو شاید وہ اس کو کسی نے بتایا تھا کہ چھٹا ماری جائے پکھے ہوتے ہیں. 2-2 روپے کی کاپیاں ہماری جو تنخواہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے 2-2 روپے کی کاپیاں ہم نے لی ہوئی تھی. اور ضیاء اللہ نیازی نے چھٹا مار دیا. چھٹا مار کو ایک ہی چھٹے میں چلا گیا. وہ مینوں کہے کہ پیسے میں وہ میرے کو اپنے ہے. پھر ہم نے پیسے ضیاء اللہ نیازی کو کیسے دیے، پوری کمٹمنٹ لے کے نا گیتا کی سوگند پہ کہ یار غربت ہوتی تھی کہ یار پہلے انہیں تنخواہ ملے گی تو دے دیں. انہوں نے کہا دے دیں. وہ میں نے اپنے شو میں ہیرا منڈی میں وہ میں نے سہیل بڑائی صاحب کا بھی ذکر کیا اور ضیاء اللہ نیازی کا. لیکن ان دونوں سے پوچھ کے، یہ ایک بات ہے جرنلسٹوں کی، آپ اپنے بارے میں جو مرضی بتائیں لیکن جب کسی کے بارے میں بتائیں گے تو اس سے پوچھ لیں. یہ ایک بڑی ضرورت ہوتی ہے. لیکن لوگ کئی دفعہ پرواہ نہیں کرتے. تو مجھے مبشر بھی اشارے کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں اشارے کر رہا ہے. تو اسی طرح سے ہے آج کل میرا زیادہ وقت گزرتا ہے مبشر لقمان کے ساتھ. نہیں کوئی ضرورت نہیں کی، بات جو ہے گی فون نہیں کی. مبشر لقمان صاحب، مبشر لقمان اس ریسنٹ پاس میں میرے خیال میں جتنے بھی اینکر ہیں، میرا سب سے زیادہ ٹائم جو ہے نا مبشر لقمان کے ساتھ گزرتا ہے. اس لیے اس کو بھی میری کچھ کہانیوں کا پتہ ہوگا، مجھے بھی تھوڑا بہت پتہ ہے ان کی کہانیوں کا. جب ایک دوسرے کی کہانیوں کا پتہ ہونا تو دونوں خاموش رہتے ہیں. ایک بات دیکھنا، اگر ایک کا پتہ ہو نا دوسرے کا نہیں پتہ، تو جس کو پتہ ہوتا ہے بولنا شروع کر دیتا ہے. اگر دونوں کی کہانیاں ہوں نا تو وہ خاموشی میں رہتے ہیں. تو میرا آپ لوگوں کے یہ سارا کچھ ہے کہ ہمارے دوست ہیں. اب شامی صاحب جو ہیں، اتنی پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. شامی صاحب ایک بات ذہن میں رکھ لو، آپ لوگوں کی میں غلط فہمی ہوئے گی. میں نے کئی جگہ پہ کہا شامی صاحب موجود نہیں تھے. میں نے کہا میری بات سنو، اس ملک میں جو حکومت آتی ہے بیہائنڈ دا سین اگر کسی کو ایڈوائزر رکھنا ہے تو شامی صاحب کو رکھو. ان کا دماغ وہ جو وزیر نہیں ہوتے وہ انہیں تو مت وجی ہوتی ہے. شامی صاحب کا میں کبھی مت وجی نہیں دیکھی. اسپیسیفک ہو کے بات کریں گے.
تو میں نے ایک دو منسٹروں کو کہا تھا, میں کہ اگر تسی کہندے ہو تو کہندا پہلے ساڈے نال, میں کہا تواڈے لیول دا نہیں گا, وہ وزیر اعظم لیول دا بندہ ہے. تو شامی صاحب کے ساتھ بھی نا, پرانی میں بات کر رہا ہوں جب ہم رپورٹر تھے, تو شامی صاحب کے, اب شامی صاحب میں ہم میں جو مجھ میں اور سہیل وڑائچ میں جو چیزیں ہیں, مبشر لقمان میں ہیں, وہ شامی صاحب میں ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہم تینوں میں ہیں. شامی صاحب میں نہیں ہے. شامی صاحب کا ایک سیدھا اپنا ہوا ہے, اس پہ چلتے ہیں شامی صاحب. تو یہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان اچھا بڑی پرانی شامی صاحب, میں ایک بات کرنے لگا ہوں, مجبور ہو گیا ہوں ان کی وجہ سے. ایک دفعہ ہمارا ایک دوست ہے ششانت سرین, انڈین جرنلسٹ, کہتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر سرین کے ساتھ نا مجیب الرحمان شامی کی دوستی تھی, ٹھیک ہے نا. وہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے ششانت سرین نے کہا, کہندا رات کو شامی صاحب کی طرف دعوت ہے کھانے کی, وہاں چلتے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. اب شامی صاحب کو بھی پتا تھا کہ ششانت میرے نال ہوندا. آئے, کھانا شانا کھادا, گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھے. شامی صاحب نے مجھ سے ایک چیز پوچھی, ستار خان فلانی بوتل کنے دی ملتی ہے؟ میں کہا یار شامی صاحب کا تو ایریا نہیں, میں دستا انہیں دی. شامی صاحب نے بٹوا نکالا, مجھے پیسے دیے کہ یہ باہر جا کے نا یہ کر لینا, مجھے پتا تھی یہی کر دو. انہوں نے پیسے دیے, ششانت مجھے پیسے دیے, کہندا تسی دونوں نے یہی کرنا ہے نا, اور میں تو اتنے نہیں, میرا تو اپنا ہور ماحول, تسی جتھے رہندے پے ہو اوتھے کر لینا. تو یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے اگر جرنلزم میں رہنا ہے تو کچھ طریقے ہیں جو ہمیں سیکھ لینے چاہیے تھے, لیکن آج کل کے دور میں وہ طریقے ہم لوگوں بھول گئے. ہم لوگ میرے خیال میں ان کو ضرورت ہی نہیں رہی, اور لوگوں کو پسند آتی بدتمیزی. یہ بہت عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ لوگوں کو پسند نہیں آتی, انہوں نے کہا یار ٹی آر پی دیکھ لو, ریٹنگ دیکھ لو, پسند ہی بدتمیزی آتی ہے. آپ کسی کی تذلیل کریں, واہ 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 جی کیا کمال ہو گیا. میں کہا اس نے تو کچھ کہا ہی نہیں, انفارمیشن تو دی ہی نہیں, باجی وہ ایسے جو کر رہا تھا. تو ہمیں سب کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو دوبارہ اس جرنلزم میں لے کے جائیں جو میں نے دیکھی ہے. پھر مجیب الرحمان شامی صاحب نے تو بہت پہلے کی دیکھی ہو, جو میں نے دیکھی, سہیل وڑائچ نے دیکھی, حماد غزنوی نے دیکھی, انجم رشید. آج میں اس کو پہچاننے سے انکار کر رہا تھا, کیونکہ اتنا بوڑھا نہیں ہو سکتا انجم رشید جتنا ہو گیا. کوئی مبشر لقمان ہے. یہ آج ہم نے جو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں نا, میرے خیال میں کئی لوگ ہوں گے وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکے کہ رپورٹر کیا تھا, وہ پٹیاں نہیں وینجن کرتا پیا, پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. ہم نے جو رپورٹنگ دیکھی ہے یا انہوں نے جو رپورٹنگ دیکھی, آج نہیں ہے وہ رپورٹنگ. آج صرف گالی گلوچ ہے, تذلیل ہے, بے حرمتی ہے. تو اب اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں. شکریہ آپ لوگوں کا سب کا مجھے سننے. شکریہ ستار بھائی. اب اس تقریب کے اختتام ان کے حوالے سے ہے, لیکن حیرت کے طور پر خان صاحب نے صرف ایک سیاستدان کو میرے سامنے انہوں نے سارے چراغ دکھانے والی بات ہے. چونکہ میرے تو سارے یہاں استاد بھی بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے کہ رشید صاحب, سہیل وڑائچ صاحب, حماد صاحب, مبشر صاحب, استادوں کے استاد ہیں, شامی صاحب, راؤ احمد, خالد فاروقی صاحب بیٹھے ہیں, اکٹھے کام بھی کیا. اور میں سب سے پہلے تو ستار خان صاحب, چونکہ میں ہوسٹ ہوں, یہ ہمارا اپنا فنکشن ہے. مجھے جب ستار صاحب نے کہا کہ میری سے کتاب ہے, تو میں نے کہا کہ آپ نے کسی سیاسی آدمی کو نہیں بلایا, اس کتاب کو سیاست کی نظر نہیں کرنا, یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی کتاب ہے, اس پہ آپ جرنلسٹ کو بلائیں. تو انہوں نے کہا مجھے بالکل بھول گیا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے کرکس آپ کے ساتھ بیان کیے ہیں. بیسیکلی اس کی جو پیچھے جو بات ہے, عبدالستار خان اف تارا جو ہے, الحمدللہ اس بک کے بعد وہ پاکستان کی جرنلزم کا تارا بن گیا. اتنی دلانہ دیکھیں, یہ بک لکھنا جس طرح مبشر صاحب نے کہا اور سب نے, کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کے پیچھے چونکہ ستار خان ہمیشہ انویسٹیگیٹو رپورٹر رہا, ہم نے جنگ رپورٹنگ کرتے تھے
تو ستار خان، یہ سعدیہ نے بھی کہا کہ اس کی جیب میں پرزے بڑے ہوتے تھے، تو ہم سے پوچھتے تھے یار طارق خبر ہے وہ نہیں کوئی نہیں، اچھا اس کی ہمیشہ یہ کچھ نہیں کہا. تو جب صبح ایک سٹوری چھپتی تھی ایف آئی اے کی، بڑی انویسٹیگیٹو سٹوری، تو انجم صاحب نے 11 بجے بہت کلاس لینی ہوتی تھی زاہد علی خان کی، اس طارق کی سٹوری پڑھی ہے، اس کو کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کا بالکل ختم ہو چکی ہے، اب کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ جو پرنٹ میڈیا کا جو زوال ہے، اس کا ایک سب سے بڑا کام ہے کہ اس میں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ اب نہیں ہوتی، اس لیے وہ ختم ہو گئے، اخبارات ٹی وی میں نہیں ہو رہی. ستار خان کا یہ ذہن، یہ بک، یہ کتاب، یہ میرا خیال ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا زمان ہے، ایکچولی انویسٹیگیٹو. یہ اگر نہ ہو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا تو یہ بک لکھنا بہت، اور یہ ایک بہت نڈر اور بڑا دلیر آدمی اس کو لکھ سکتا ہے، اس کا عام آدمی کا یہ کام بھی جو نہیں ہے. تو ستار ہمیشہ بڑا پراسرار قسم کا بندہ جو ہمیشہ جو ہے اس نے وہ ایماندار اپ رائٹ دلیر آدمی ہے، اور اس نے یہ کتاب لکھ کے ثابت کیا ہے. میں اگر اس کتاب کے ٹرکس میں نے بھی دیکھے ہیں، یقین کریں کہ اگر یہ نیب کا جو ٹاور ہے وہ تو برباد ہو گیا اس ٹاور کے ساتھ، لیکن اگر اس کو پورا پڑھ لیں تو اس میں درجنوں ایف آئی آر ہیں، درجنوں ایف آئی آر. نیب نے خود کے تسلیم کر لیا کہ وہ کرپٹ ادارہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ستار خان کا ایک 40 سال کا صحافتی کیریئر، بڑا بیدار، بڑا اپ رائٹ، بڑا ایماندار آدمی. اور یہ واقعی راؤ صاحب نے جو بات کی، ستار خان ایک ٹیڈی کا روادار کسی سے نہیں ہے، یہ پوری پاکستان کی صحافت اس پہ گواہی دے گی. یہ واقعی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کسی سے مانگتا نہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی کتاب جو ہے وہ لکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف ستار خان کا اعزاز ہے، یہ پوری پاکستان کی صحافتی برادری کا اعزاز ہے، اور یہ پوری لاہور کی برادری کا اعزاز ہے. بینگ آئی ایم ہوسٹ، میں چونکہ یہ ستار خان کا کلب ہے، یہ ممبرس کا کلب ہے، تو میں چونکہ آج ہوسٹ ہوں اور اس کتاب کی جو رونمائی ہوئی ہے، ہم ان کو، چونکہ لاہور پریس کلب وہ ادارہ ہے جو صرف جرنلسٹ کا ادارہ ہے، جو وڈیل صاحب نے بات کی کہ ہمیں صرف آزادی اظہار اور آزادی صحافت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کسی قسم کا بھی، اور یہی سب سے بڑی بات ہے. اور یہی بات ہو نہیں رہی اب، کیونکہ اس قسم کے قوانین امپوز کیے انہوں نے، پیکا دیکھیں، ڈیفیمیشن بل دیکھیں، اور نیا قانون 3 مہینے والا لے کے آگے، وہی نیب والا قانون. خان صاحب آپ کو ایک اور کتاب لکھنی ہوگی ابھی جو اسمبلی میں پاس ہوا، کہ کسی بھی مشتبہ شخص کو، کوئی بھی کسی بھی کو 90 دن کے لیے اٹھا لیا جائے گا. تو یہ 90 دن سے، یہ بھی 90 ڈیز سے نیب شروع ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ برائے صاحب ہمیں بالکل مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. ہمارے بڑوں نے بھی بڑی سختیاں برداشت کی، کوڑے کھائے، لاٹھیاں کھائیں. مشرف دور دیکھ لیں آپ، ضیاء الحق کا دور دیکھ لیں، کوئی بھی دور دیکھ لیں. تو یہ واقعی ہمارا کام یہ لکھنا، بولنا، سچ عوام تک پہنچانا، واقعی یہ کام ہے. تو ستار صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور ان تمام اپنے مہمانان گرامی کا جو یہاں تشریف لے کے آئے، ان کی فیملی کا بہت مشکور ہوں کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے الحمدللہ یہ پاکستان، پورے پاکستان کی کتاب ہے. یہ لاہور پریس کی کتاب ہے، یہ صحافی کتاب ہے. میں پورے پاکستان کے جرنلسٹ کی طرف سے اپنے مہمانان گرامی کا بہت